اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ صف جو قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ ابتدائی 3 آیات ہیں سورہ صف کی۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی، یعنی اللہ کی پاکی، بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دی، اپنے قول سے بھی اور اپنی حالت سے بھی، کیونکہ خدا ہی ہر چیز پر غالب، زبردست قوت والا، بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا بھی ہے اور دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکام کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کچھ مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ خداوند عالم کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، خدا کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ خدا کی راہ میں صف باندھ کر لڑا جائے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، مگر جب وقت پڑا، یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے، تو بہت سے مسلمان احد کے میدان سے بھاگ نکلے، جس پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، تم جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں کہ ہر چیز کا تسبیح کرنا ظاہراً ماضی و مستقبل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مگر خدا کے لیے ماضی و مستقبل کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم کی لامحدود ذات زمانے اور وقت کی قیود سے بلند و بالا ہے، اس لیے خدا کی تعریف کرنے میں ماضی، حال، مستقبل ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے، خداوند عالم کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ حاصل مطلب یہ کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس قدر بے نیاز اور اس قدر غالب کہ اس کی خدائی کا چلنا کسی کے ماننے یا نہ ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ اب جو وہ ہمیں اپنے اوپر ایمان لانے اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ خود ہماری تکمیل اور کامیابی کی خاطر بلاتا ہے، ورنہ خداوند عالم کے ارادے خود اس کے اپنے زور، اپنے بلبوتے اور خود اس کی اپنی تدبیر سے پورے ہو کر رہتے ہیں، چاہے پوری کائنات بھی اس کے ارادوں کے خلاف مزاحمت کرے، مگر وہ سب مل کر بھی اس کے ارادوں کو پورا ہونے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہے۔ عزیز کے معنی کامل غلبہ پانے والے کے ہوتے ہیں، یہ تفہیم القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اب جو آیت نمبر 2 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ کہ اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان کر ان پر ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے یا یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمان کہا کرتے تھے کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جاتا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہی عمل کرتے، مگر جب ان کو بتایا گیا کہ خدا کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو ان کے لیے اپنی بات کا پورا کرنا سخت شاق ہو گیا۔ اور مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں وہ مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں، یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور تفہیم میں قرآن میں مولانا محمودودی صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ مسلمان جنگ میں کوئی کارنامہ انجام نہ دیتے تھے، مگر واپس آ کر خوب ڈینگے مارتے تھے کہ ہم یوں لڑے، ہم نے یوں مارا۔ ایسے لوگوں کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ مقتن اس شدید بغض یا دشمنی کو کہتے ہیں جو اس شخص کے لیے ہو جو برے کام کرے۔ جاہلیت کے عرب جب اپنے باپ کی کسی بیوی کے ساتھ شادی رچاتے تھے تو اس کو نکاح مقت کہتے تھے، پھر اس کے ساتھ کبر کا لفظ سخت ترین نفرت کو بتاتا ہے اور خدا کے ساتھ غصہ اور
غضب کی یہ دلیل ہے، تفسیر المیزان میں بھی یہی لکھا ہے، اور مفردات امام راغب نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اسلام ہر مسلمان کو مجاہد، پکے اور سچے اور خالص کردار کا انسان بنانا چاہتا ہے، جس میں نفاق کا کوئی شائبہ تک موجود نہ ہو۔ اسی لیے اسلام قول و فعل کی مطابقت قائم رکھنے کا بار بار حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کو نصیحت کرے، اس کو اچھی باتوں پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایک قسم کی منافقت ہے، اور ایسے کردار کو خدا سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر منافقوں سے خطاب کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ دینے کے خوب وعدے کرتے تھے، لیکن وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اور کھڑے نہیں رہتے تھے۔ ابن جریر نے اس کو لکھا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، مسلمان ہونے کے دعوے کرتا ہو، اگر اس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں تو وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 1، جب جھوٹ بولے، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، اور نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ہمیں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں، خدا نہ کرے تو پھر ہم مومن زبان کے ہیں، عمل کے نہیں ہیں۔ خدا حمد عالم ہمیں اس منافقت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔